الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ ہماری سنڈے کمنٹ باکس کی نشست ہے۔ پورے ہفتے آپ حضرات کی جانب سے جو سوالات آتے ہیں، اس نشست میں شریعت کی روح سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے اس ہفتے جو سوالات موصول ہوئے ان کو دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے عبد الواحد نام کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی قسم کھا کر کے قسم توڑ دے تو ایسی صورت کے اندر اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی جائز بات کے اوپر قسم کھا لے تو لہٰذا جائز بات پر قسم کھا سکتے ہیں، کسی ناجائز بات پر قسم نہ کھائے۔ یعنی کہ یہ کہ خدا کی قسم میں شراب ضرور پیوں گا یا اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس طریقے کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ جائز بات پر قسم کھائی اور قسم ٹوٹ گئی یا توڑنی پڑ گئی، ایسی صورت کے اندر شریعت نے قسم کے کفارے کے طور پر تین شرطیں لکھی ہیں، تین شکلیں لکھی ہیں۔ تین میں سے کوئی ایک شکل اختیار کریں۔ ایک تو یہ کہ غلام یا باندی آزاد کریں، اور موجودہ دور میں غلام اور باندیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو صبح اور شام 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر آخری آپشن یہ ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھیں۔ بہت سارے لوگ ڈائریکٹ آخری آپشن پر کود جاتے ہیں۔ علماء نے یہاں پر لکھا کہ اگر آپ روپے پیسے والے یعنی کہ مالدار آدمی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے غریب مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس شکل پر آپ عمل کریں۔ اچھا بھائی، قربانی کے موقع پر جانور وغیرہ کو خصی بنانا کیسا ہے؟ اگر یہ عمل ٹھیک ہے تو انسانوں کے ساتھ اس عمل کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے، بات دراصل یہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، احسن تقویم ہے، لیکن جانوروں کا معاملہ جو ہے، یہ جانوروں کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جانوروں کو اگر کسی عیب سے بچانا ہو، کسی تکلیف سے بچانا ہو، یا اس سے کوئی منفیت حاصل کرنی ہو، اس نیت سے اگر جانور کو خصی وغیرہ کیا جائے تو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 موٹے موٹے تازہ فربے جو ہے مینڈے لاتے تھے قربانی کے لیے، ان کو خصی کیا جاتا تھا اور پھر ان کی قربانی ہوتی تھی۔ تو خصی کا جو گوشت ہوتا ہے نا، وہ ذرا ذائقے کے اعتبار سے بھی اور فائدے کے اعتبار سے بھی، ہر 2 اعتبار سے بہت مناسب ہوتا ہے، اور یہ منفیت حاصل کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کو ویسی خصی کر دیں بلا وجہ، نہ اس سے کوئی منفیت حاصل ہو، نہ اسے کوئی تکلیف سے بچانا ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ بھائی ضرورتاً لگا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو لگائے گا تو ایسا شخص جو ہے اس نے غلط کیا، نیستی ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں، ضرورت پر کر سکتے ہیں۔ عورت کے لیے خوشبو لگانا کیسا ہے؟ اور حالت حیض میں اگر کوئی عورت خوشبو لگانا چاہے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں کہ عورت خوشبو لگا سکتی ہے۔ خوشبو لگانے کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں کہ گھر میں زیب و زینت اختیار کرے، شوہر کے لیے اختیار کرے اور شوہر کے لیے خوشبو لگائے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جہاں پر جیٹ دیور یہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر عورت کو چاہیے کہ ایسی خوشبو لگائے کہ جس میں خوشبو کم ہو۔ جیسے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کے لیے ایسی خوشبو لگانا مناسب ہے کہ جس میں رنگ زیادہ ہو اور خوشبو کم ہو، جیسے کہ مہندی وغیرہ۔ اور اگر کوئی عورت عطر یا باڈی پرفیوم لگانا چاہے تو ایسی صورت کے اندر وہ باڈی پرفیوم بھی لگا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بند کمرے میں اپنے شوہر کے لیے کام کرے، تیز خوشبو نہ لگائے یا خوشبو لگا کے باہر نہ جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت ایسی ویسی ہے، یعنی کہ زانیہ ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے منع کیا ہے، لیکن اس سے دماغی منفیت حاصل ہوتی ہے، دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ تو کیا دماغ تیز کرنے کے لیے کھیل سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چیس کھیلتا ہے، شطرنج کھیلتا ہے، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون کے اندر رنگ دیا۔ اب ممکن ہے آپ کی بات میں نے مان لی فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں بھی یہی بات قرآن میں فرمائی ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. شراب اس کے اندر نقصان بھی ہے فائدے بھی ہیں، خود قرآن میں فائدے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے. یہی کا یہی معاملہ شطرنج کے تعلق سے بھی یاد رکھیں. جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا، آپ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے علوم رکھے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا فائدہ ہے یا نہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے منع ہی فرمائی. سوچنا چاہیے. نکاح کی صحیح عمر کیا ہے؟ بڑا زبردست سوال پوچھا. کوئی دلاوری ہوگا کوئی ہے جس نے سوال پوچھا. دیکھو میاں یہ بات یاد رکھو، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو اندر سے سگنل آتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھانا ہے نا. جب ہمیں پیاس لگتی ہے اندر سے سگنل آتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پینا ہے. جب ہمیں تھکان ہوتی ہے تو اندر سے سگنل آتا ہے کہ اب مجھے سونا ہے. یہ ہمارا جسم ہمیں بتاتا ہے. کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت وہ ہے کہ جب انسان کو بھوک لگے. پانی پینے کا سب سے بہترین وقت وہ ہے جب انسان کو پیاس لگے. اسی طریقے سے نکاح کرنے کا سب سے بہترین وقت وہ ہے کہ جب انسان کو نکاح کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے. جس طرح سے کھانے اور پانی کے تعلق سے ہماری باڈی ہمیں اندر سے سگنل دیتی ہے، اسی طریقے سے نکاح کے تعلق سے بھی ہماری باڈی ہمیں اندر سے سگنل دیتی ہے کہ اب تمہیں نکاح کی ضرورت ہے. جب ہمیں بھوک لگتی ہے باہر کا آدمی آ کے نہیں ہمیں بتاتا کہ اب کھانا کھاؤ. پیاس لگتی ہے کوئی دوسرا آدمی آ کے ہمیں نہیں سمجھاتا پانی پیو. یہ چیزیں ہمارے اندر سے آتی ہیں، ہمارے اندر سے پتہ چلتی ہیں. یہی کا یہی معاملہ نکاح کا بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں نکاح. دیکھو نکاح کرنے کا جیسے کہ میں نے بتایا، جیسے ہی انسان کو بھوک لگے کھانا کھا لے، ویسے ہی جیسے ہی انسان کو نکاح کا احساس ہو وہ نکاح کر لے. اب یہ احساس 15 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، 16 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. اس احساس کی کوئی عمر نہیں ہے. اکثر و بیشتر جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جب بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، اس وقت انسان کو جو ہے خوابوں کے اندر یا کچھ معاملات کے اندر اس کو بلوغت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نکاح کی ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے. لہٰذا جیسی ضرورت کا احساس ہو وہی صحیح وقت ہے نکاح کرنے کا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میاں کیا ضرورت ہے، ابھی بچے ہیں، بچپنا تو ختم ہوا نہیں. تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ بچپنا انسان کا شادی کے بعد ہی ختم ہوتا ہے. کوئی انسان مڈل ایج ہو جائے نا، 35-40 سال کا ہو جائے، اس کا نکاح نہ ہو، اس کے اندر بچپنا ہوتا ہے. اور 15-16 سال کی عمر میں آپ نکاح کر دیجئے، ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے، میچورٹی آ جاتی ہے، بچپن ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا دنیا داروں کی اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا کہ بچپن ہے اور یہ سب چیزیں all that، یہ سب غلط ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ ناٹا آدمی مکار ہوتا ہے. اس طریقے کی ایک روایت بھی پتہ چلتی ہے، کل قصیر فتنہ، ہر چھوٹا آدمی ناٹا جو ہے وہ فتنے والا ہوتا ہے. لیکن یہ جو روایت ہے یہ موضوع اور من گھڑت ہے. ویسے بھی انسان لمبا ہو یا چھوٹا ہو، یہ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. تو لہٰذا جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ دونوں پست قد تھے، چھوٹے قد تھے. تو لہٰذا یہ دونوں کتنے نیک تھے، صحابہ تھے، ان کی نیکیوں کا تو کیا ہی کہنا. اس لیے یہ کہنا کہ ہر ناٹا آدمی ایسا ہوتا ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. کیا قیامت کے دن انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے، لیکن وہ روایت درست نہیں، من گھڑت ہے. نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ. نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ بھائی، نمازیں ہوں اور روزے ہوں، اس تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ اب تک آپ کی جتنی عمر ہے، آپ جب سے بالغ ہوئے تھے آپ پر نماز فرض ہو گئی، روزے فرض ہو گئے. تو جب آپ کو بالغ ہونا یاد ہو تب سے اپنی نمازوں کا حساب لگا لیجیے. اور اگر آپ کو اپنے بالغ ہونے کا وقت یاد نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر 15 سال کی عمر کو اپنی بلوغت کی عمر سمجھے، اور 15 سال کی عمر سے اپنی نمازوں کو اپنے اوپر فرض سمجھے. اور تب سے لے کے اب تک جتنی بھی آپ کی عمر ہو، 16 سال، 17 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، جتنے سالوں میں اب تک ہو سکتا ہے. اب ایسا تو ہے نہیں آپ نے کبھی نماز پڑھی نہیں، کچھ نمازیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، کچھ نمازیں آپ کی چھوٹی ہوں گی. اب آپ نے اکثر نمازیں پڑھی ہیں، کچھ چھوڑی ہیں، یا اکثر نمازیں چھوڑی ہیں، کچھ پڑھی ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. اس تعلق سے آپ حساب لگائیں، اور نمازوں کا حساب آپ ایسے لگائیں کہ بلوغت کی عمر سے لے کر اب تک روزانہ 6 نمازوں کا حساب آپ کو لگانا ہے.
اور وہ نمازوں کا حساب اس طرح لگانا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر۔ وطر ایک مستقل نماز کے طور پر آپ پڑھیں گے، قضا کے طور پر۔ سنتیں نہیں پڑھنی، نفل نہیں پڑھنے، صرف 5 نمازوں کے فرض پڑھنے، ساتھ میں آپ کو وطر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ٹوٹل ایک دن کی نمازوں کا 6 نمازوں کا حساب لگائیں۔ آپ اپنے پاس ایک پاکٹ ڈائری رکھ لیں، اس میں حساب لگائیں، اس میں حساب کتاب جوڑتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ روزانہ اگر آپ 20 رکعتیں پڑھیں گے، 2 فجر، 4 ظہر، 6، 4 عصر، 10، 3 مغرب، 13، 4 عشاء، 17 اور 3 وتر، یوں 20 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہے۔ مکروہ وقت کا خیال رکھیے گا، یعنی کہ زوال کے وقت میں یا ایسے کسی وقت میں نماز نہیں پڑھنی، لہٰذا مکروہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے 20 رکعتیں روزانہ پڑھنی ہے آپ کو۔ آپ روزانہ 20 رکعت پڑھیں، ایک دن کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ روزانہ 40 رکعتیں پڑھیں، 2 دن کی نماز قضا، یہ آپ کے اوپر ہے، کیپیبلٹی آپ کی کتنی ہے۔ آپ ایک دن میں 1 ہفتے کی نمازیں قضا کرنا چاہیں، آپ کے پاس وقت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جتنا جلدی آپ نمازیں پڑھیں گے اتنا جلدی آپ اس سے باہر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو معلوم کر لیجئے گا۔ آج کی ہماری یہ نشست یہیں تک رکھتے ہیں۔ پاک پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔